سیدنا عثمان غنی کو جو خاص شرف ملا، ان شرفوں کے اندر چار باتیں ایسی ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہیں۔ نمبر ایک، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صاحبزادی یکے بعد دیگر آئیں۔ دوسرا، آپ کو جو خاصیت اور خاصہ نصیب ہوا وہ یہ ہوا کہ مالک دو جہاں کے پیارے آقا مختار کل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اختیار دیا، اس اختیار پر آپ نے یہ فیصلہ کیا، بدر میں موجود تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان پر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اب جو بھی کریں گے اللہ کی طرف سے انہیں معافی مل چکی ہے۔ لیکن بدر کے موقع پر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بدری صحابی ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ تیسرا جو منصب اور مقام اور خاصہ آپ کو نصیب میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ شرم و حیا کے ایسے پیکر تھے کہ خود اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے شرم و حیا فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے اور اللہ کے فرشتے بھی آپ سے حیا فرماتے، آپ کامل الحیا ہیں۔ اور چوتھا جو سب سے بڑا شرف آپ کے مقدر میں آیا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں یہ ملا کہ حضور نے آپ کی طرف سے بیعت فرمائی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اس وقت موجود تقریباً کوئی 1400-1500 کے قریب جو صحابہ تھے، عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، ان سے بیعت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ اس موقع پر سیدنا عثمان غنی کی طرف سے بیعت میں شامل کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ 18 ذی الحجہ کے اس مبارک دن تک، جس دن آپ کی شہادت ہوئی، اس دن تک کبھی بھی آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے کوئی مکروہ کام نہ کیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کو تکلیف پہنچے۔ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس چیز کو نسبت رسول مکرم سے ہو جائے مسلمانوں پر اس کا احترام لازم ہوتا ہے۔